کریں سارا کچھ ہے اپنے. ایک دن کا جب میں حرم میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جس کی قمیض پر کئی ٹاکیاں لگی ہوئی تھی. کھدر کی قمیض پہنی ہے, کئی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. میرے دل میں آیا اس بابے سے پوچھوں کہ حج تو اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے, یہ کیسے آ گیا؟ میں نے پوچھا, میں نے کہا بابا یہ آپ کی حالت دیکھ کر آپ یہ کیسے یہاں پہ آ گئے؟ آپ غریب ہیں؟ اس نے سچ اس نے کہا بیٹا بہت غریب ہو, بہت غریب ہو. میں نے کہا تو یہ تو حج تو غریب پر فرض نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, میں انڈیا میں ایک زمیندار کا مزارع سنیں, میں ایک زمیندار کا مزارع ہوں انڈیا میں زمین میں پیدا ہوا, میرا باپ بھی اسی زمین میں پیدا ہوا, میرا دادا بھی اسی زمین میں پیدا ہوا, میں بھی اب میری اولاد بھی. یہ مزارع سسٹم ہے سندھ میں, پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, اب بھی ہے. تو میں ایک ایک روپیہ رکھتا رہا حج کے لیے, جمع کرتا رہا. آج میری عمر 85 ایئر ہو گئی ہے اور میرے پاس حج کے لیے پیسے جمع ہو گئے. ہم کھیت میں پیدا ہوتے ہیں, کھیت میں کام کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جب میں نے اعلان کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور بیچارے بحری جہاز پہ دال پانی سارا اپنے ساتھ, تو کہتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی, میری بیوی نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں کھیت میں تمہارے ساتھ ہوں, ہر مشکل میں, سردی میں, گرمی میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میری بس ہو گئی. میں اس زمیندار کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ مجھے پیسے دو, میں بیوی کو حج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ دے دوں گا, 20 سال کے لیے اپنا لڑکا گروی رکھو. یہ آج بھی چل رہا ہے سندھ اور انڈیا میں. 20 سال کے لیے اپنا لڑکا گروی رکھو. اور میں نے اپنا لڑکا گروی رکھ دیا 20 سال کے لیے. اور اس نے اس سے پیسے لیے اور بیوی کو لے کے آیا ہوں. میں نے سوچا اس سے بیسٹ کوئی جگہ نہیں ہے, غریب پوش مزدور, اس کو دے دو یہ سارے پیسے. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ 1600 ریال جو تھا وہ ہاتھ میں لیا اور بابے کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. جیسے دیا تو اس نے کہا نہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے آپ کو اپنی غربت کی سچی کہانی سنا دی اور آپ نے ترس کھا کے مجھے پیسے دے رہے. میں بیکاری نہیں ہوں بیٹا, سی دا مین, I'm not a beggar. میں بیکاری نہیں ہوں, یہ میں پیسے نہیں لوں گا. میں نے کہا یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, میں آپ کے بیٹے کو جیل سے چھڑا رہا ہوں, اس زمیندار کی جیل سے. میرے لیے ثواب ہے, یا جن لوگوں نے یہ پیسے مجھے دیے ہیں یہ پیسے لے لو. اس نے پیسے نہیں دیے. اس کو کہتے ہیں حج. پھر میں نے جانا, the people says there are few people their Hajj is accepted, because of them rest of us Hajj is accepted. There are, وہ اللہ کے ولی وہاں موجود ہوتے ہیں. ایک واقعہ مدینہ شریف کا ہے. یہ عارف اور میں بسیں لے کے زیارتیں کرا رہے ہیں اور ہم زیارت پہ ایک جگہ پہنچے, سبا مساجد میں, اور وہاں پہ بسوں پہ ہمارے حاجی چڑھنے لگے اور ایک کھونڈے پر اندھا بابا
جو عربی میں مصباح کی آوازیں لگا رہا ہے کہ تسبیح لے لو تسبیح لے لو. تو میں پاس سے گزرا تو اس کو میں نے کہا کہ اس بابے کو کچھ دے دو. اس نے یہ کیا کہ اس بابے کو کوئی 10 ریال دیے. اندھا بلائنڈ اور عمر بھی بہت کھڈے پہ کھڑا ہے. اس نے وہ 10 ریال پھینک دیے. کہتا نہیں لوں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے کہنے لگا نہیں لیے. میں نے کہتا ہے آواز نہیں آئی ہے کہ تم نے تصویر اٹھائی ہے یہاں سے. میں نے وہ 10 ریال اٹھایا اس بابے کو دیے. اس نے کہا نہیں لوں گا. اب سنیں اللہ پر یقین رکھنے والوں کی بات. کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی اور حلال رزق نہیں دے گا. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ می رانگلی. آدمی کا اللہ پہ یقین تکبر اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی ہیں اور مجھے کمائی سے حلال رزق بھی نہیں دے گا. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں نے بس میں جا کے یہ بات کی آجیو سے. ادھر اللہ کا ولی کھڑا ہے. یہ بات ہوئی ہے. آجیو نے اس کی ساری تسبیحیں اٹھا لی اور اس کا ٹوکرا پیسوں سے بھر گیا جس میں تسبیحیں تھیں. تو میرے لیے یہ لیسن تھا, میرے لیے معجزہ تھا کہ میرے سامنے بندہ کھڑا ہے جو 1 ریال مانگ رہا ہے اور اس کا اللہ پر اتنا یقین ہے. اللہ نے اس کا ٹوکرا بھر دیا میرے سامنے. That was enough for me. So brother, Hajj, you have listened the story of one Indian old man. So what is different between that man and us? He's a more hard worker than us. He spent his life working the same work. He never earned something he can perform Hajj. So aren't we lucky people that Allah subhanahu wa ta'ala give us everything here, all the facilities, every luxury thing you have here.